سوچ رہی تھی کہ میں نے ایک جگہ کہیں پڑھا تھا، کسی کا کال تھا چھوٹا سا، کسی نے کسی عالم سے پوچھا کہ سستی کا کیا علاج ہے، تو انہوں نے کہا سستی کا علاج چستی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے ساتھ شعوری ڈیسیژن کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ایکٹیو ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. استاذہ یہاں پہ آ کے نا مجھے تھوڑا سا کمپیریزن کرنے کا موقع ملا کہ پاکستانی قوم اور یہ جو یہاں پہ جو ہے کمیونٹی، ان میں بیسک فرق کیا، اور وہ ہے مسلسل محنت، مسلسل جو ہے نئی ٹیکنالوجی کو اپنانا، اور لگاتار دے ورک سو ہارڈ بٹ اونلی فار دیئر دنیا. اور میں ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی اور ایک ویڈیو بھی تھی اس سے ریلیٹڈ کہ پاکستانی قوم جو ہے نا اس کا مستقبل اتنا اسٹیک پہ ہے کیونکہ انہوں نے محنت کرنی چھوڑ دی ہے، اور اب ہر جگہ سکلز والے بندے لیے جا رہے ہیں. یو اے ای کی مثال ہمارے سامنے ہے، مختلف اور جگہوں سے بھی پاکستانیوں کو باقاعدہ نکالا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ محنت نہیں کرتے. تو یہ ہماری قوم کی جو ہے نا سستی اور جو محنت نہ کرنے کی عادت ہے، لگژری میں رہنا، یعنی کاہلی میں، اور آگے بڑھنے کا جذبہ نہ ہونا، یہ پہچان ہماری قوم کی بنتی جا رہی ہے. مجھے تو اس دن سے اتنی فکر ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جگا دے اس سے، آمین. جی استاذہ، ایک بات میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ بہت زیادہ سوچنا بھی ہمیں بہت سارے کاموں سے پیچھے کر دیتا ہے. تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم جتنا سوچ رہے ہیں اس کے اکارڈنگ کیا اتنا ہی کام بھی کر رہے ہیں. تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے. بالکل. استاذہ جی، میں حضرت عمر کا ایک کال پڑھی تھی کہ جس میں وہ کہتے تھے کہ جب بھی وہ کسی نوجوان کو دیکھتے تھے تو ان کو بڑا اچھا لگتا اور اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا بات کرنا، لیکن جب ان کو یہ بتایا جاتا کہ یہ کچھ کام نہیں کرتا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی نظروں سے فوراً گر جاتا تھا، اور وہ پھر بالکل اسے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے کہ یہ بندہ جو ہے کوئی کام بھی نہیں کرتا. تو ساتھ دیکھیں سب سے اصل جو مشکل ہے ہماری وہ ہے پروکراسٹینیشن، کہ ہم کام کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا کل کر لیں گے، پھر ڈیلے کرتے ہیں، مزید اس کو ڈیلے کرتے ہیں. تو جب کام میں ہماری ڈیلینگ ٹیکٹکس آتی ہیں تو پھر وہ کام کی روح جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ساتھ جی بیسٹ چیز یہ ہے کہ جب بھی کام کو آپ چستی سے جب کریں گے، جب آپ ایکٹیو ہوں گے اور اس کام کو آپ اپنا پیشن بنائیں گے، تو یہ تو چیز استاذہ ہم نے ہاسٹل میں سیکھی. جب میں نے یہاں پر 5th بیچ میں ایز اے ہاسٹل لائف میں نے جب کورس کیا تو الحمدللہ جس طریقے سے ہمیں ایک روٹین کے ساتھ سب کام کروائے جاتے تھے صبح سے لے کر رات تک. تو استاذہ ویسے میرا لائف سٹائل ویسے بھی کافی ایکٹیو ہے، لیکن جو میں نے وہاں سے سیکھا ٹائم مینجمنٹ سیکھی، اور جو ہمیں پریکٹس کروائی جاتی تھی کہ اتنے منٹس آپ کو صرف دیے جا رہے ہیں تیار ہونے کے، اتنا ٹائم آپ کو صرف دیا جا رہا ہے اس چیز کے لیے، تو وہ شروع میں بڑا عجیب لگتا تھا کہ اتنے کم ٹائم میں کبھی کیسے ہو سکتا ہے یہ کام. لیکن استاذہ آج اس کا ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے جو فروٹس ہیں وہ آج ہمیں پتہ چل رہے ہیں کہ اس پریکٹس کا 1 سال کی الحمدللہ کتنے ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا. الحمدللہ ایکٹیو لائف پہ ہم چلے گئے کس طرح سے. جی استاذہ، بہت ہی اہم ٹاپک ہے جس پہ بات ہو رہی ہے، اور میں تو ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ کہ یہ سستی جو ہے نا یہ ہم دنیاوی معاملات میں بھی کرتے ہیں اور دین کے معاملات میں بھی بہت ہے، خاص طور پہ اپنی صحت کے حوالے سے بھی. جیسے میں پلان کری تھی کہ میں نے واک شروع کرنی ہے، کیونکہ سارا دن بیٹھ کے کرنے والا کام ہوتا ہے، واک رہ جاتی ہے اور کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، تو وہ ٹال رہی تھی. اچھا کر لوں گی، کل کر لوں گی، وہی بات، آج نہیں کل یہ مسئلہ ہے. پھر ایک دن میں اپنے فادر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ان کو میں نے دیکھا ہی یوزڈ ٹو واک ا لاٹ ان ہز ہول لائف، تو بستر پہ ہی ہے. ان کو دیکھتے دیکھتے مجھے خیال آیا کہ میرے پاس کتنا کم وقت ہے. اور اگلے دن یہ ہوا کہ میری ایک بہت کلوز کولیگ ہے، وہ ایک دم بستر پہ پڑ گئی نا، اتنی ایکٹیو لڑکی ہے وہ، تو اس نے مجھے کہا کہ آج میں کروٹ بھی نہیں لے پا رہی، تو میں سوچ رہی ہوں کہ میری باڈی کتنی قیمتی ہے. تو میں نے اس دن ریئلائز کیا کہ ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس بہت وقت ہے، اچھا کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے. وہاں سے مجھے خیال آیا کہ واقعی دنیا کے کاموں کے لیے تو اپنی صحت یا دوسری چیزوں کی ہیلدی لیڈنگ کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور آخرت کے لیے اجر کمانے میں تو ہمارے پاس وقت ہے ہی نہیں. کیا پتا اگلا دن نصیب ہے یا نہیں. الحمدللہ آئی اسٹارٹڈ واک، اللہ مجھے اس کی استقامت دے. تو میں تو بس یہ سمجھتی ہوں کہ ہر دن کو نا ایسا سمجھنا چاہیے کہ بس زندگی کا یہ پتہ نہیں آخری دن نہ ہو، میکسیمم اس میں وہ ڈیڈز کر لیں کہ اللہ راضی ہو جائے ہم سے انشاءاللہ. جی، میں پرسوں کتاب التوحید کا لیکچر سن رہی تھی، تو اس میں وہ بات یہی ہو رہی تھی، بہت ہی عمدہ لیکچر تھا کہ بعض دفعہ انسان نیکیاں کرتا رہتا ہے اور پھر سست ہو جاتا ہے، یعنی ارادہ بھی ہوتا ہے لیکن سستی چھا جاتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے. تو اس پہ انہوں نے بہت ساری جو وجوہات بتائیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ بعض دفعہ انسان کو جب کوئی نعمت ملی ہوئی ہوتی ہے یا کوئی نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا حق ویسے ادا نہیں کرتے جیسے ہونا چاہیے. جیسے نماز ہی انہوں نے کہا
کہ جوانی میں قوت ملی بھی ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھتے، دل نہیں چاہتا، یا پڑھ لیتے ہیں. پھر ایک عمر آتی ہے جب دل چاہتا ہے کہ سجدے کریں، اس وقت سجدے نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چیز ہے انسان کے اندر کہ قدر کرنا نعمتوں کی، اور پھر وقت کی، اور اپنے جو فرائض ہیں ان کی، اور واجبات میں سستی نہ کرنا. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں شاید سستی چل جاتی ہوگی، جیسے دنیا کے کچھ کام ایسے ہیں، لیکن واجبات میں سستی نہیں چل سکتی. اور اسی پر انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کرنا اور اپنے سبب کو جان کر اس پر توبہ کرنا اور اس پر اپنی اصلاح کر لینا اس کو لوٹانے کا ذریعہ ہے، کہ انسان کی وہ چستی، وہ توفیق واپس آ جاتی ہے. اور کبھی بھی اس کا الزام اللہ کو نہ دیں کہ اس نے مجھے توفیق نہیں دی، یہ بات نہ کہیں. اور آپ جتنا اسباب جانیں گے آپ کو 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ آپ کی وجہ کیا تھی. اور پھر انہوں نے کافی اس کی وجوہات بتائی. انہوں نے کہا کہ پھر انسان کو مختلف جو سزائیں ملتی ہیں وہ ریکگنائز نہیں کر رہا ہوتا کہ دنیا میں کیا کیا ہے. جیسے جسمانی سزا بعض دفعہ انسان کو ملتی ہے، جیسے نفسیاتی ڈپریشن. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ فارغ ہو کر بھی انسان بعض دفعہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، صرف یہ نہیں کہ کام نہ ہونے سے. پھر مال میں برکت اٹھ جاتی ہے، خاندان میں لڑائیاں یا بے رخی شروع ہو جاتی ہے. واقعی ایک سستی انسان کو بہت زیادہ پیچھے رہ جاتی ہے، اللہ سے بھی رشتے میں دور کر دیتی ہے اور نیکی سے بھی دور کرتی ہے. بالکل. میں یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایز اے مدر آف 4 گھر کے اندر جس طرح روٹین ہے ڈیو ٹو کووڈ، تو بہت زیادہ اوور ویلمنگ ہو گیا تھا کہ بس ہر وقت بچے اور سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیسے پروڈکٹیوٹی کروں. تو میں نے پھر یہ پلان کیا کہ میرا ہر روز منڈے ٹیوزڈے ایسا کچھ نہ کچھ میں نے اپنے آپ کو باندھ کر اپنے آپ کو کسی کورس کے ساتھ یا کسی پڑھانے میں رکھنا ہے، تاکہ ایوری ڈے آئی گیٹ دس فیلنگ کہ I've achieved something. تو الحمدللہ اس کے کرنے سے یہ ہوا کہ وہ جو ایک گھر کی روٹین تھی، سارا وقت بچوں کے پیچھے اور ان کی پڑھائی، اور وہ ایک پھر سستی بھی آ جاتی ہے کہ اپنے اذکار اور نمازیں اور قرآن سے دوری فیل ہونے لگتی ہے. تو اس طرح جب باندھا اپنے آپ کو تو آئی ایم مور پروڈکٹیو، آئی فیل سو گڈ اباؤٹ مائی سیلف، اور آئی ڈونٹ فیل کہ وہ جو ایک اوور تھنکنگ کر کے آپ انسان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے اور پھر دوسروں کو پریشان کرتا ہے. تو اٹ ریئلی ہیلپ می آؤٹ ٹو کم آؤٹ آف دیٹ فیز. انسان کو اپنے ٹارگیٹ سیٹ کرنے چاہیے. اٹس ویری امپورٹنٹ ایز اے مدر، جو مرضی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن اپنا جو می ٹائم ہے وہ ضرور نکالیں دن میں، اور کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو کہیں کہ میں نے آج یہ ٹارگیٹ اچیو کر کے ہی سونا. بچوں کے ساتھ پروڈکٹیو رہنا بھی ایک واقعی ایک مثال ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بہترین کاموں کی توفیق دے. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کی اچھی ان پٹ رہی اور میں نے آپ لوگوں سے بہت سیکھا. جن لوگوں نے بھی اپنے کمنٹس دیے، ریفلیکشنز دیے، جزاکم اللہ خیرن کثیرا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق دے اور اس مجلس کو ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عبادت کی توفیق دے، بہترین خدمت خلق کی توفیق دے، بہترین طریقے سے علم حاصل کرنے کی توفیق دے، بہترین طریقے سے اس کو سکھانے کی توفیق دے، اور واقعی ہم اس طرح زندگی گزاریں کہ ہماری زندگیاں کارآمد ہوں اور ہمیں کل قیامت کے دن کوئی ندامت اور شرمندگی نہ ہو. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ اس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ سستی کے موضوع پر بات کریں گے، کیونکہ سستی جو ہے یہ نفاق کی علامت ہے، اور نفاق جو ہے، منافقت جو ہے، یہ بہت خطرناک بیماری ہے جو سستی سے جنم لیتی ہے. سستی کے لیے لفظ عربی میں کسل استعمال ہوتا ہے، اور ہم وہ دعا بھی پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. تو یہ جو کسل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت دین اور دنیا کے ایسے کام کرنے سے بوجھل ہو جائے جن کے کرنے سے اسے بوجھل نہیں ہونا چاہیے، شوق سے کرنا چاہیے ان کو، لیکن انسان ان چیزوں کو کرنا نہ چاہے اور اس کی طبیعت میں کر کے تھکن ہو اور وہ بور ہو رہا ہو اور اس کا دل گھبرا رہا ہو. تو سستی جو ہوتی ہے یہ انسان کی دشمن ہوتی ہے اور اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، کیونکہ یہ زندگی ہمیں ایک دفعہ ملی ہے نا، بار بار تو نہیں ملے گی. اور اگر ہم نے اس کو میکسیمم اچھے کاموں میں استعمال نہیں کیا تو آخرت میں نقصان ہوگا اور پھر سخت پریشانی ہوگی اور پھر ہم واپس نہیں پلٹ سکیں گے.
اور کچھ کر بھی نہیں سکیں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہیں پر اس دنیا میں ہی اپنی اصلاح کر لیں اور ایسی ساری بیماریوں سے نجات حاصل کر لیں اللہ کے اذن سے، اللہ کی مدد سے. تو سستی کی 2 اقسام ہیں. ایک ہے عقل